ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورہ قمر شروع کرتے ہیں. چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کی طرف اشارہ ہے، معجزے کا ذکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عید کی نماز میں پڑھتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ شق القمر کا واقعہ جو مینا میں ہوا، کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ طلب کیا. چاند کا شق ہونا ایک معجزہ تھا جو اہل عرب کی ڈیمانڈ پر دکھایا گیا. چاند پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا تو ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف اور ایک اس طرف ہوا، یعنی ٹکڑے نیچے آ گئے. پھر اس وقت جو لوگ موجود تھے کہا گیا، گواہ رہے کہ یہ بخاری کی روایت ہے. پھر بھی قریش جو ہے سو ایمان نہیں لائے، انکار کیے، اس کو جادو سمجھے. یہ مکی زندگی کے 8th ایئر میں ہوا. یہ نہ کہ مکے میں رہنے والے لوگوں نے دیکھا بلکہ اس معجزے کو دنیا میں جتنے بھی لوگ تھے سب نے دیکھا. ہسٹری کی کتاب میں ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں ملابار میں یعنی کیرلا میں رہنے والا ایک شخص چکرورتی پالمار، اس نے بھی شق القمر دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی معجزے دیے گئے تھے لیکن کفار کو ان کے من پسند معجزے چاہیے تھے. سائنٹسٹ نے اس چیز کو یعنی یہ تو ایک معجزہ تھا. پلٹ مون کے بارے میں جو سو ڈاکٹر زغل النجار جو کنگ عبدالعزیز جدہ میں ایک عظیم اسکالر آف جیولوجسٹ پروفیسر ہے، بہترین سائنٹسٹ. ان کا کہنا ہے کہ کارڈف یونیورسٹی برٹن میں ان کا ایک لیکچر تھا جہاں پر جو ہے سو مسلمز اور نان مسلمز کی بہت ساری کثیر تعداد موجود تھی. تو ان کا ٹاپک سائنٹیفک ونڈرز آف دا نوبل قرآن اس پر تھا. تو ڈیورنگ ڈسکشن ایک اسٹوڈنٹس کھڑا ہوا جو حال ہی میں مسلمان ہوا تھا اور قرآن مجید کی سورت قمر کی طرف جو ہے سو توجہ دلاتے ہوئے اس نے کہا کہ وہ کہنے لگا، سر کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس بیان پر غور فرمایا؟ کیا قرآن میں بیان کردہ سائنسی حقیقت رسول اللہ کا معجزہ نہیں ہے؟ تو ڈاکٹر زغل النجار نے جواب دیا، نہیں، کیونکہ معجزہ ایک فطری چیز ہے جس کو ہم سائنس سے ثابت نہیں کر سکتے، نہیں دہرا سکتے. سورہ قمر کی پہلی آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق چاند کے جو 2 ٹکڑے کرنے کا جو معجزہ واضح طور پہ بیان کیا گیا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی ثابت کرنے کے لیے کفار کے آنکھوں کے سامنے جو ہے سو ظاہر ہوا. پوری دنیا میں بھی یہ دیکھا گیا. تو قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا تو کفار یہ نشانی دیکھتے ہیں لیکن منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے جو کہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے. اور انہوں نے جو ہے سو جھٹلایا اور خواہشات کی پیروی کی اور ہر ایک کام کا مقرر وقت ہے. تو ڈاکٹر زغل النجار نے کہا یہ ایک جو ہے سو معجزہ ہے جو کہ اللہ نے کفار کو دکھایا
تاکہ وہ آخری نبی کو تسلیم کرے۔ اب یہ دوبارہ مشاہدہ کر کے دہرانا ممکن ہے، تو ہم بھی اس پر ایمان صرف اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ یہ قرآن اور حدیث دونوں میں مذکور ہے، یعنی موجود ہے۔ اگر یہ مذکور نہ ہوتا تو کبھی بھی ہم اس پر یقین نہ کرتے۔ وہ پھر کیا ہوا، وہ نیو جو مسلم اسٹوڈنٹ نے جواب دیا، سر میں تحقیق کر رہا تھا، یعنی وہ جو اسٹوڈنٹ مسلم اسٹوڈنٹ نیو مسلم جو تھا، تو وہ کہنے لگا کہ میں جو ریسرچ کر رہا تھا تو ایک مسلم دوست نے مجھے قرآن مجید کی طرف یعنی تفسیر پیش کی۔ گھر آ کے میں نے اسے کھولا، پھر پہلے میری نظر پڑی وہ یہی آیت تھی، جس کو پڑھ کے میں نے اپنے آپ سے سوال کیا، کیا اس کے اندر لاجک ہے؟ کیا یہ پاسبل کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوں اور پھر وہ خود بخود آپس میں جڑ جائے؟ تو آخر وہ کون سی ایسی طاقت ہے جس نے اس ناممکن چیز کو ممکن بنایا؟ بہرحال مجھے اس کی حقیقت مل گئی، آج میں مسلمان ہوں، اس نے کہا۔ تو پھر ایک دفعہ اس نے کہا کہ ایک دفعہ میں جو ہے ٹی وی کے سامنے بیٹھا، ایک اینکر نے 3 ایسٹروناٹ سے گفتگو کر رہے تھے، یعنی ان کا انٹرویو لے رہے تھے، تو ان سائنٹسٹ نے بتایا چاند پہ آنے جانے کے انتظامات $1 خرب خرچ کرنا پڑتا ہے۔ ٹی وی ہوسٹ نے کہا، یہ کیسے فضول پن ہے، ایک امریکی فلیگ کو چاند پر نصب کرنے کے لیے $1 خرب خرچ کرنا، کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو ان سائنٹسٹ نے کہا، ہم اتنا پیسہ لگا کر یہ نہیں کرنا چاہتے ایک روز اس سرزمین پہ جھنڈا جو سو گاڑ دیں گے، بلکہ ہمارا مقصد تو چاند کی بناوٹ کا جائزہ لینا تھا کہ ہم نے چاند پر ایسی دریافت کی ہے، یعنی ہم نے ایسا اس کی دریافت کی ہے جس کا لوگوں کو یقین دلانے کے لیے ہمیں اس سے بھی زیادہ یعنی دگنی رقم خرچ کرنی پڑے گی، پھر بھی شاید لوگ اس بات کو تسلیم نہ کرے۔ ٹی وی ہوسٹ نے پوچھا، آخر ایسی کیا دریافت ہے؟ تو سائنٹسٹ نے جواب دیا کہ یہ جو چاند ہے بالکل جڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ ایک وقت ایسا آیا تھا 2 ٹکڑے ہوا تھا، جس کے بعد یہ دونوں آپس میں دوبارہ مل بھی گئے۔ انہوں نے کہا، ہم نے چاند پر تبدیل شدہ یعنی جو چٹانوں کے جو تبدیلی ہوئی تھی اس کی ایک ایسی پٹی دیکھی ہے، یعنی اس پہ ایک ایسا مارک دیکھا ہے، پورا کٹا ہوا ہے۔ ہم نے اس بات کا ذکر جیولوجسٹ سے بھی کیا ہے، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ سائنٹسٹ نے انٹرویو پہ کہا تھا۔ تو ان کی رائے کے مطابق ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ نیو مسلم نے کہا، میں جب یہ سنا تو بے اختیار اپنی چیئر سے اٹھ گیا اور میں سوچ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے امریکنز کو اس کام کے لیے تیار کیا، یعنی خربوں ڈالر خرچ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو ثابت کرے۔ پھر میں نے جو ہے دوبارہ سورہ قمر کو پڑھا، یعنی وہ جو نیو مسلم تھا وہ جو اسلام قبول کیا تھا، تو وہ جو ہے دوبارہ سورہ قمر کو پڑھا، پھر حقیقت ہے کہ یہی آیت میرے اسلام لانے کی وجہ ہے، اس نے یہ بتایا۔ تو اصل واقعہ یہ ہے کہ ہجرت مدینہ سے 5 سال قبل جو ہے قریش کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اگر آپ واقع اللہ کے نبی ہیں، سچے نبی ہیں، تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے لگے، کیوں نہ ہم ایسا کام کروائیں جو ناممکن ہو۔ تو پھر کہا، اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری نظروں کے سامنے ہو جائے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ تو انہوں نے ایمان لانے پر جو ہے راضی ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اور چاند کی طرف اشارہ کیا، تو اسی وقت چاند پھٹا اور 2 ٹکڑے ہو گئے، حتیٰ کہ ان لوگوں نے ہیرا پہاڑ کو اس کے درمیان دیکھا، ایک ٹکڑا قدیس پہاڑ اور ایک دوسرا جبل کنان کے اوپر تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سب لوگوں نے اسے بخوبی دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اسے اشارہ کیا، دیکھتے ہی دیکھتے مل گیا۔ پھر بھی کفار جو ہے کفار مکہ ایمان نہیں لائے،
کہا یہ تو صرف محض ایک جادو ہے۔ تو شام کا جو ایک قافلہ گزر رہا تھا اس نے جو ہے سو تصدیق کی کہ اچانک ایسا ہوا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ہم سب حیران و پریشان تھے کہ اچانک کیا ہو گیا ہے۔ یہ شہادت کے بعد بھی جو ہے سو صرف چند کفار جو ہے سو اسلام لے کر آئے تھے۔ یہ یعنی یہ شام جو قافلہ تھا وہ وہاں سے جو گزر رہا تھا وہ آ کر بتائے کہ ہم ایسا ہوا، تو پھر حیران پریشان ہو گئے، تو وہ دیکھ کر چند لوگ ہی اسلام لے کر آئے، باقی کے جو ہے سو ایمان نہیں لے کر آئے۔ تو یہ سائنٹسٹ جو ہے سو اس کو جو ہے سو ڈسکور کیے۔ تو اسی ایونٹ کی جو پکس ہے وہ 1989 نیشنل جیوگرافک میگزین میں بھی پبلش کی گئی ہے، تو اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں آلریڈی 1400 ایئرز بیک جو ہے سو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو انفارمیشن دی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے یہ معجزے بتائے تھے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ یہ 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معجزہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ دیا تھا، تو وہ آج جو ہے سو سائنٹسٹ اس کو ڈسکور کیے کہ ہاں چاند پہ جو ہے سو وہ ایک زمانے میں وہ ٹکڑے ہوا تھا، پھر مل گیا تھا، یہ بات سائنٹسٹ نے بتائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریب آ گئی قیامت اور شق ہو گیا چاند، اور اگر وہ دیکھ لے کوئی بھی نشانی منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جادو ہے گزرنے والا، یعنی جاری رہنے والا، چلتا ہوا مسلسل، اور انہوں نے جھٹلایا اور پیروی کی، اپنی خواہشات کی، اور ہر کام کا وقت مقرر ہے، اور البتہ تحقیق آئی ان کے پاس خبروں میں سے جو اس میں ڈراوے ہے، ڈانٹنا ہے، یعنی کافی تنبیہات ہے، ڈراوے ہے، حکمت پہنچنے والی کامل، تو نہ کام آئے ڈراوے، یہ سارے واقعات وارننگ ہے۔ یہ تو منہ پھیر لو ان سے جس دن پکارے گا پکارنے والا، طرف ایک چیز کے انجام، یعنی نہایت ہی ہولناک، یعنی مینز یہ حشر کا میدان ہے، قیامت کا دن ہے، قیامت کا دن بہت ہی ہولناکی کا دن ہوگا۔ جھکی ہوئی ہوں گی ان کی نگاہیں، نکلیں گی خبروں سے گویا کہ وہ ٹڈیاں ہیں پھیلی ہوئی، یعنی قیامت کے دن لوگ جو ہے اپنے خبروں سے نکلیں گے اور اپنے حساب کی طرف ٹڈیوں کی طرف پھیلیں گے، ان کی نظریں جو ہے عاجزی سے، خوف سے جھکی ہوئی ہوں گی، اور پکارنے والے کی طرف دوڑیں گے جب پکارا جائے گا، دوڑنے والی ہے طرف پکارنے والے کی، کہیں گے کافر یہ دن ہے سخت، یعنی کافروں پر یہ دن بہت سخت ہوگا۔ جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے، تو انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندے کو، اور انہوں نے کہا مجنون ہے، اور ڈانٹا گیا، یعنی خوب دھمکی دیا گیا، تو اس نے پکارا اپنے رب کو، بے شک میں مغلوب ہوں، پس بدلہ لے، یعنی انتقام لے۔ نوح علیہ السلام 950 برس تک جو ہے سو تبلیغ کیے، اس کے بعد یہ کہا کہ پس بدلہ لے، انتقام لے، تو کھول دیے ہم نے دروازے آسمان کے ساتھ ایک پانی کے برسنے والا، یعنی موسلادھار بارش ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے پانی کے دروازے کھول دیا، اور پھاڑ دیا ہم نے زمین کو چشموں میں سے، پس مل گیا پانی، یعنی آسمان اور زمین کا پانی جو ہے سو مل گیا ایک حکم پر، تحقیق جس کا اندازہ کیا گیا تھا، یعنی جو مقدر ہو چکا تھا، اور اٹھایا ہم نے اس کو، یعنی سوار کیا ہم نے اس کو، یعنی نوح علیہ السلام کو، اور اوپر تختوں والی، یعنی کشتی اور میخوں والی کے، یعنی اس میں جو سو سوار کیے نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو۔ چل رہی تھی ہماری نگاہوں کے سامنے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کے سامنے، یعنی ساتھ اللہ کی حفاظت میں چل رہی تھی۔ بدلہ تھا اس کے لیے جو تھا انکار کیا گیا، یعنی جو کفر کیا گیا تھا ان کے لیے بدلہ تھا، اور البتہ تو چھوڑ دیا ہم نے اس کو ایک نشانی کے طور پہ، تو کیا ہے کوئی تعجب حاصل کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو سو ان کے لیے جو کشتی کو بھی چھوڑ دیا، یا پھر
ایک نشانی جو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو کس طرح تھا عذاب میرا اور ڈرانا میرا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح ہم نے میرا عذاب کس طرح تھا دیکھو، اور کس طرح تھا میرا ڈرانا، اور البتہ تحقیق آسان کر دیا ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، تو کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ یہاں پر اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، نصیحت پکڑنے والوں کے لیے قرآن کو کیا کرنا ہے؟ قرآن کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، زبانی یاد کرنا ہے، اور نصیحت پکڑنا جو ہے سو آسان کر دیا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، پھر اس کو یاد کرنے کے لیے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا۔ جھٹلایا عاد نے تو کس طرح تھا عذاب میرا اور ڈراوے میرے، اللہ تعالیٰ بار بار سب یاد دلا رہے ہیں، یہ پورا ریمائنڈر ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا تھا، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قوموں کو پکڑ لیا تھا جو جھٹلائے، جو نافرمانی کیے، جو اللہ کو اور نبی کو جھٹلائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے کیسے عذاب دیے۔ یہ ساری چیزیں بار بار بتا رہے ہیں تاکہ ہم نصیحت پکڑے۔ بے شک ہم نے بھیجا ہم نے ان پر ایک ہوا کو تند تیز نحوست کے ایک دن مستقل یعنی مسلسل، قوم عاد اور قوم سمود پر عذاب جب تک جاری رہا تب تک سب لوگ ہلاک نہیں ہوئے، یعنی جتنے لوگ تھے، جو جتنے بھی کفر کیے، جتنے بھی لوگ جھٹلائے تھے، سب کو جب تک کہ ہلاک نہ کرتے تب تک وہ چلتے رہی، اکھاڑ پھینک رہی تھی لوگوں کو، گویا کہ وہ تنے تھے کھجور کے، جڑ کٹے ہوئے، یعنی جڑ سے اکھڑے ہوئے، جیسے جھاڑ کے جو تنے اکھڑ کے کس طرح سے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح سے سارے لوگ پڑے ہوئے تھے۔ تو کس طرح تھا میرا عذاب اور ڈرانا میرا یا ڈراوے میرے، اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں دیکھو کس طرح سے میرا عذاب تھا، پچھلی قوموں پر کس طرح عذاب آیا۔ اگر ہم قرآن کو چھوڑ دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیے، تو ہم پر بھی ایسا عذاب آ سکتا ہے، اور البتہ تحقیق آسان کر دیا ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، تو کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ تو ہم کو یہاں پر رکنا ہے، سوچنا ہے کیا ہم نصیحت حاصل کر رہے ہیں یا نہیں۔ جھٹلایا سمود نے ڈراووں کو، یعنی تنبیہات کو سمود نے جھٹلایا، تو انہوں نے کہا کیا ایک انسان ہے ہم میں سے، یعنی ہم میں سے ایک ہی ہم پیروی کریں اس کی، بے شک ہم تب البتہ گمراہوں میں سے ہوں گے، اور جنون میں، یعنی یہ کیا ہے، وسعر آخری درجے کا جو اترانا ہوتا نا اس کو کہتے ہیں۔ کیا ڈالا گیا ذکر یعنی نصیحت اس پر ہمارے درمیان سے، بلکہ وہ سخت جھوٹا ہے، اترانے والا ہے، یعنی آخری درجے کا وہ جھوٹا اور اترانے والا ہے۔ عنقریب وہ جان لیں گے کل کون جھوٹا ہے، اترانے والا ہے۔ بے شک ہم بھیجنے والے ہیں اونٹنی کو آزمائش کے طور پر ان کے لیے، پس انتظار کرو ان کا اور صبر کرو اور آگاہ کرو ان کو، بے شک پانی تقسیم کیا ہوا ہے ان کے درمیان، ہر ایک کے پانی کی باری حاضر کی گئی ہے۔ وہ تو انہوں نے پکارا اپنے ساتھی کو تو اس نے پکڑا، تو کاٹ ڈالا، یعنی کونچے کاٹ ڈالی۔ پھر کس طرح تھا عذاب میرا اور ڈراوا میرا، بے شک ہم بھیجے ہم نے ان پر ایک دھماکے میں ایک تھی، تو تھے وہ مانند گھاس کے باڑے والے، وہ جانوروں کے حفاظت کے لیے، فینسنگ فل کرنے کے لیے وہ جو گھاس یوز ہوتی، تو ایک چیخ کی آواز سے کیا کرتے، وہ سن کر جو ہے جانور فینس کو توڑتے ہوئے جو نکلتے، تو وہ گھاس کیا ہوتی، وہ چور چور ہو جاتی، تو وہ اس طرح سے وہ باڑے والے کی ویسے ہو گئے تھے وہ چور چور۔ اور البتہ تحقیق آسان کر دیا ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، تو ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں دیکھو اس طرح ہم جو ہے سو نصیحت کے طور پہ تم کو جو ہے سو قوم کی واقعہ سناتے ہیں۔ جھٹلایا قوم لوط نے ڈراووں کو یعنی ڈرانے والوں کو، بے شک ہم نے بھیجا ہم نے ان پر ایک دھماکہ، سوائے آل لوط کے نجات دی ہم نے ان کو رات کے
آخری حصے میں یعنی سحری کے وقت بطور نعمت ہمارے پاس سے، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اسے جو شکر ادا کرے، اور البتہ تحقیق اس نے ڈرایا ان کو ہماری پکڑ سے تو وہ جھگڑے تنبیہات پر یعنی وہ جو ڈراوے تھے تو ان پر جو ہے سو وہ جھگڑنے لگے تنبیہات پر، اور البتہ تحقیق انہوں نے بہلایا اس کو اس کے مہمانوں سے تو وہ تو موند ڈالی ہم نے ان کی آنکھیں، تو چکھو عذاب میرا اور ڈراوے میرے، اور البتہ تحقیق صبح کی ان پر صبح سویرے ایک عذاب نے مستقل اٹل، تو چکھو عذاب میرا اور ڈراوے میرے، اور البتہ تحقیق آسان کر دیا ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، تو کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ اور البتہ تحقیق آئے آل فرعون کے پاس ڈراوے، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو ساری کی ساری، تو پکڑ لیا ہم نے ان کو پکڑنا زبردست اقتدار والے کا۔ کیا کفار تمہارے بہتر ہیں ان لوگوں سے، یا تمہارے لیے کوئی معافی ہے صحیفوں میں؟ یا وہ کہتے ہیں ہم سب کے سب یعنی جماعت بدلہ لینے والے ہیں، تم اتنے قوت والے ہوئے اپنے آپ کو کیا اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہیں، یا پھر اللہ سے بدلہ لے سکتے ہو؟ ان قریب شکست کھا جائے گا جتھا یعنی گروپ، اور وہ پھیر لیں گے پشت یعنی پیٹ، بلکہ قیامت ان کے وعدوں کی جگہ ہے یعنی وقت ہے، اور قیامت بہت سخت ہے اور بہت کڑوی ہے۔ بے شک مجرم لوگ گمراہی میں ہیں اور جنون میں ہیں یعنی دیوانگی میں ہیں، جس دن وہ گھسیٹے جائیں گے آگ میں اوپر اپنے چہروں کے بل، کہا جائے گا چکھو لپٹنا چھونا یعنی مس ہونا دوزخ کا، یعنی ان کی حرارت یعنی شدت عذاب کا مزہ چکھو، یعنی جہنم کا ایک درجہ ہے وہاں پر اس کی شدت اور حرارت بہت زیادہ ہوگی، اور اس کا مزہ چکھو۔ بے شک ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہم نے اس کو ایک اندازے کے ساتھ، اور نہیں حکم ہمارا مگر ایک بارگی، ایک ہی بار مانند جھپکنے کے نگاہ کے، اور البتہ تحقیق ہلاک کیا ہم نے تمہارے جیسوں کو، تمہارے گروہوں کو، یعنی تم جیسے ان کو کفار مکہ سے کہا جا رہا ہے، تم جیسوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے، تو کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ اور ہر چیز انہوں نے کیا صحیفوں میں ہے، جو چیز بھی کیے وہ ساری چیزیں جو ہے سو صحیفوں میں ہیں، مخلوق کی پیدا کرنے سے پہلے ہی یعنی مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ ان کی تقدیر لکھ دی گئی ہے۔ اللہ کو علم ہے مخلوق کے بارے میں کہ وہ کیا کیا کر سکتی ہے، تو ان کی ساری تقدیر لکھ دی گئی، اور ہر چھوٹا اور بڑا لکھا ہوا ہے۔ بے شک تقوی والے یعنی جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ جنتوں اور نہروں میں ہوں گے، تمام اعمال لکھے ہوئے ہیں لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اور بے شک تقوی والے باغوں میں ہوں گے اور نہروں میں، سچی عزت کی جگہ، سچائی کی جگہ، نزدیک بادشاہ کے جو اقتدار والا ہے۔ سچی عزت یعنی سچے لوگ ثبوت کیا دیں گے؟ عمل سے دیں گے، یہ خبر سچی ہے، مقام سچا ہے، اور سیٹ کنفرمڈ ہے متقیوں کے لیے، یعنی سچی خبر ہے، اللہ کے ملاقات کے لیے کنفرمڈ، دیدار کے لیے کنفرمڈ ہے یہ چیز۔ یہاں سورہ قمر ختم ہوئی۔ سورہ رحمان شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان اللہ کے ناموں میں سے ہے، وہ اپنے بندوں کے لیے نہایت ہی رحم والا ہے۔ رحمان جو ہے سو اللہ تعالیٰ کے تمام مخلوقات پہ ہے، یعنی وہ رحمان ہے، چاہے وہ جانور ہو، انسان ہو، فرما بردار ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، سب تک پہنچتی ہے، اور رحیم اس کی خاص رحمت مسلمانوں پہ ہے۔ اللہ نے اپنے لیے رحمت لازم کر لی ہے۔ رحمیم ہے اس کا روٹ۔ ایک انسان ماں کے رحم میں پروٹیکٹڈ اور سیف رہتا ہے، وہیں پہ اس کو یعنی فائدے کی ہر چیز ملتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت میں بھی بہت ہی سیف، سیکیور
ہوتے ہیں اور جو بھی اس کے فائدے کی چیزیں ہیں اس تک پہنچتی ہے۔ کفار مکہ بار بار جو ہے سو معجزوں کی مانگ کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کائنات کی طرف دیکھو، نشانیاں ہی نشانیاں ہیں، اور تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو اللہ نے اپنے لیے رحمت لازم کر لی ہے، ہر چیز کے اوپر اللہ کی رحمت چھائی ہوئی ہے۔ سب سے فائدہ مند نعمت کیا ہے؟ قرآن ہے۔ قرآن کی تعلیم دی، ایک تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پریکٹیکلی کیسے فالو کرنا ہے وہ بھی سکھایا۔ تو اس تعلیم کا سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، یہ بہت بڑا کرم ہے۔ اس سب سے بہترین نعمت کا فائدہ اٹھانے کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے سو اس کے فائدے جو ہے سو اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم اس قرآن سے فائدے حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہدایت کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن یعنی رحمان، اس نے تعلیم دی قرآن کی، اس نے پیدا کیا انسان کو۔ اگر ہم انسان نہیں ہوتے، کوئی اور چیز ہوتے، کیڑے یا مکوڑے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا اور سکھایا اس کو بولنا، یعنی قرآن کو ایکسپریس کرنا، یعنی بیان کا ایگزیکٹ میننگ انگلش دیکھے تو ایکسپریس کرنا ہے۔ بولنا زیادہ یعنی بولنا زبان سے ہوگا، ایکسپریس کرنے میں کیا آئے گا؟ لکھ کر، بول کر، اشارے سے، قلم سے، کسی گونگے سے پوچھئے بولنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایکسپریس کرنا انسان کر سکتا ہے، اور جو چیز منہ سے بولی جاتی ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یعنی ہم ایک ایک نعمتوں کو غور کریں گے، گنتے جائیں گے تو ہم گن نہیں سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں ہم کو دی ہے، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہم بات کر سکتے ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں، ہم بول سکتے ہیں۔ دیکھیے اور بھی اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھیے، پھر شکر ادا کریے۔ اور سورج اور چاند حساب کے ساتھ، ایک کیلکولیشن کے ساتھ ہے، دنوں کے، گھنٹوں کے۔ اب ہم یہ ساری چیزیں جو ہے سو سائنٹیفک فیکٹ میں لیے کہ سورج، چاند کیا ہے، اور ستارے اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔ از خود ہر شخص بول لیتا ہے، قلم سے یا پھر اشارے سے، لکھ کر، بول کر بیان کر لیتا ہے۔ اور اپنی مدر ٹنگ اور آسمان اس نے بلند کیا اس کو اور قائم کر دی، یعنی رکھ دی میزان، یعنی ترازو، ساری کائنات کو بیلنس کر رکھ دیا ہے، بیلنس کر کے رکھ دیا ہے۔ دیکھیں ہم ساری یہ چیزیں دیکھے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات یعنی پوری یونیورس کو بنایا، انسان کو بنایا، جانور، ہر وہ چیز جو بھی اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ایک بیلنس میں ہیں۔ اگر اس میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ ہو تو پورا امبیلنس ہو جائے۔ تو جتنی روشنی ہونا ہے، جتنی گرمی پہنچانا ہے، پھر دنوں مہینوں کا حساب، یعنی سورج، چاند، سب کو اپنے اپنے آربٹ میں وہ ہے اور اپنے اپنے سب کام کر رہے ہیں۔ تو میزان کو یعنی بیلنس کر کے اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز رکھ دی ہے، اور نہ تم خلل ڈالو یعنی زیادتی کرو میزان میں۔ اگر یہ بیلنس نہ ہو تو دھماکہ ہو جائے۔ یہ تمہیں پھر جو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ زیادتی مت کرو۔ اگر کچھ بھی زیادتی کریں گے تو بگاڑ ہوگا، پھر پورا بیلنس ختم ہو جائے گا۔ اور قائم کرو، تولو وزن کو انصاف کے ساتھ، اور نہ خسارہ کر کے دو، یعنی نقصان دو میزان میں یعنی ترازو میں۔ یہ سکھاتے ہیں کہ بیلنس رکھو لوگوں کے ساتھ، کیسے ناپ میں، اسی طرح عدل و انصاف کے ساتھ، ظلم اور کمی نہ کرو، یعنی بیلنس کرو۔ اور زمین اس نے رکھ دیا اس کو مخلوقات کے لیے،
یعنی مخلوق کے لیے زمین کو بچھایا جس میں ہر وہ خوراک کھاتے ہیں جو انسان، جانور، ہر وہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دی ہے، اور اس میں پھل ہے اور کھجور کے درخت خوشوں والے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سارے انتظام کیے. ہم یہ ساری چیزیں ہم پڑھ چکے، لے چکے. یہ اگر وہ کورڈ نہیں ہوتے تو پروٹیکٹڈ نہیں ہوتے، پھر خراب ہو جاتے تو ہم یوز نہیں کر سکتے تھے. اور غلے اور بھونس والے اور خوشبودار پھول، یعنی ہم جو ہے سو وہ خوشبودار پھول ایرومیٹک تھراپی کے لیے یوز کرتے ہیں، اور رزق کے بھی آتے ہیں اس کے معنی. تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے. یہاں پر اعلیٰ کے معنی یعنی لغت میں نعمت ہے، اور اشعار کی زبان میں وہ کوئی بھی کام پرفیکٹلی کام کیا جائے، بیوٹیفلی کیا جائے، حکمت سے بھرا ہو وہ کام، اور جو حیرت میں ڈال دے اس کو اعلیٰ کہتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے. تو اس نے پیدا کیا انسان کو بجنے والی مٹی سے ٹھیکری کی طرح، یعنی اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا. انسان کی پیدائش اور اس کے نسلوں کی تخلیق یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ہے. تو اس نے پیدا کیا جن کو شعلے والی، یعنی آگ سے، آگ کے شعلے والی چیز سے اللہ تعالیٰ نے جن کو پیدا کیا. تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے. رب ہے دو مشرقوں کا اور رب ہے دو مغربوں کا. سورج کے اطراف گھومنے والی زمین ہے، اسپیریکل ان شیپ، ایلپٹیکل ہے یعنی راؤنڈ. ایک پوائنٹ ایسا ہے یعنی یہاں پر گرمی ہوتی ہے تو دوسرے پوائنٹ پہ ونٹر. تو دو مشرق دو مغرب ہو گئے. ونٹر کا الگ مشرق اور سمر کا الگ مشرق، یعنی موسموں کا مختلف ہونا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. 6 month ڈے 6 months نائٹ ہوتی ہے. سورج کنٹینیوسلی موو ہوتے یہاں سے مشرق بن جاتا ہے، پھر مغرب، کیونکہ ارتھ مسلسل روٹیشن میں ہے اینڈ ریولیوشن میں. تو ہمارے لیے ویسٹ ہوگا، دوسروں کے لیے ایسٹ ہوگا. اسی طرح ہر ایک کا مشرق دوسرے کے لیے مغرب ہو جائے گا. تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے. چھوڑ دیا اس نے دونوں سمندروں کو کہ دونوں باہم مل جائیں گے. یہاں پر سائنٹیفک آیت آ گئی. ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے، نہیں وہ تجاوز کرتے یعنی آگے بڑھتے. تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کے تم دونوں جھٹلاؤ گے. یہ علم بحر ہے یعنی اوشنوگرافی. اس سے پہلے سورہ فرقان میں لیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کے پانی بنائے ہیں، ایک پینے والا میٹھا اور دوسرا کھارا اور کڑوا. دونوں کے بیچ میں اللہ نے ایک برزخ بنایا ہے، بنا دکھنے والا یعنی ویل، ایک پردہ. عربی میں لفظ برزخ کے معنی پردہ. جیسا ہم کہتے ہیں کہ ایک آدمی مرتا ہے قیامت میں، وہ برزخ میں ہے. تو انسین جو دیکھا نہیں جا سکتا. اب برزخ نہ دیکھے جانے والے، نہیں دیکھے جانے والا پردہ، یعنی نہ دیکھے جانے والا پردہ. اب سورہ رحمان میں یہاں پر دیکھیے، ان 2 آیتوں میں دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کے پانی بنائے، آپس میں ملتے ہیں لیکن ان کے درمیان ایک برزخ ہے، ایک پردہ ہے. لوگ پہلے جانتے تھے 2 قسم کے پانی ہیں، کھارا پانی اور میٹھا پانی. لیکن مفسرین قرآن یہ نہیں سمجھ پاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کھارے اور میٹھے پانی کے درمیان برزخ ہے. پانی آپس میں ملتا ہے لیکن یہ ایک دوسرے سے گھل مل نہیں سکتا. تو علم بحر کے پروفیسر صاحب جو USA کے مشہور سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے کہا اس کے معنی ہے آج ہم جانتے ہیں کہ جب میٹھا پانی کھارے پانی میں جاتا ہے، بہتا ہے، تو وہ میٹھا پانی اپنی مٹھاس کو کھو دیتا ہے اور کھارا بن جاتا ہے، اور اس کے درمیان there is a transitional homogenizing area جو عربی میں قرآن میں لکھا ہے برزخ، ایک پردہ. جو سب سے بہترین مثال آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں وہ جو ہے ساؤتھ افریقہ میں ان دا سدرن پارٹ کیپ ایریا، دونوں کھارا اور میٹھا پانی دونوں ملتے ہیں اور دونوں پانی کا رنگ الگ ہے. یہ
हम जो सो इजिप्ट में भी देख सकते हैं, जब रिवर नाइल फ्लो मेडिटेरियन सी सबसे बेहतरीन मिसाल है गल्फ स्ट्रीम, जो हज़ारों माइल्स तक चलती है। गल्फ स्ट्रीम शुरू होती है, फिर गल्फ ऑफ मैक्सिको में टुवर्ड्स जाती है ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका, फिर ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका फिर जाती है ईस्टवर्ड्स टुवर्ड्स द वेस्ट कोस्ट यूरोप। हज़ारों माइल्स बहती है, लेकिन अलग है, सेपरेट है, डिस्टिंक्ट है। अगर आप कश्ती में सफ़र कर रहे हैं यानी बोट में या शिप में, तो इस गल्फ स्ट्रीम के किनारे पे और पानी एक तरफ से लेंगे और पानी दूसरे तरफ से लेंगे, पता चलता है कि एक मीठा है और एक खारा। इसकी टेम्परेचर भी डिफरेंट है। कुरान में इसका जिक्र है इसके, और एक एग्जाम्पल है प्रोफेसर अरब्स ने कुरान मजीद की आयत ली और उसका तर्जुमा पेश किया प्रोफेसर दुर्गा राव के पास। प्रोफेसर दुर्गा राव उस वक्त किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी जद्दा में पढ़ाते थे। वो माहिर थे इल्म बहर में। ही वॉज ए मरीन जियोलॉजिस्ट। उनको जो है सो तर्जुमा पेश किया और कहा आपका इस कुरान की आयत पे क्या ख्याल है। तो प्रोफेसर दुर्गा राव ने कहा कि ये किताब जो है सो कुरान मजीद इंसान की खुद की लिखी हुई किताब हो ही नहीं सकती। ये किताब खुद की तरफ से यानी नहीं हो सकती, यानी इंसान की तरफ से नहीं हो सकती। ये अल्लाह की तरफ से है, खुदा की तरफ से है। उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट किया। तो 7 कौन सी नेमतों के अपने रब का तो तुम दोनों झुटलाओगे, निकलते हैं उन दोनों से मोती और मूंगे। और 7 कौन सी नेमतों के अपने रब की तुम दोनों झुटलाओगे। ये एक ऐसी सूरत है जो जिन और इंसान को मुखातिब है। ये नॉर्थ सी और बाल्टिक सी मिलती है, क्लियर बैरियर है मिलने के बावजूद। ईच वाटर वे द नॉर्थ सी मीट्स द बाल्टिक सी, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला टेल्स द सी मीटिंग वे द बैरियर बिटवीन देम एग्जिस्ट between every 2 salty water because they possess hot and cold. What were the marine scientists discover? Marine meeting the Red Sea and the Indian Ocean to come each side. They discovered that each water had its unique composition and characteristics, and हर एक का temperature, densities, salinity and जो जानवर उसमें inhabit करते हैं वो सब अलग अलग थे। Despite existing for thousands of years, they have remained obedient so that we may witness such a wonder. इतने साल से ऐसे नहीं हुआ कि इनके बीच में जो पर्दा है वो टूट के मिल गया हो, यानी अल्लाह ताला के हुक्म पे हो रहा है। The miracle mentioned above was not so in great detail. The sign was come down. Nobody at the time has given the witness of phenomena. समंदर का जो सफ़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया कभी भी, उनको पता भी नहीं था। इसमें लिखा हुआ है कि this was a miracle Allah सुब्हानहू तआला created, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सारी बातें अल्लाह ताला ने बताई और अल्लाह ताला ने इसको बनाया है। ये सारी चीज़ें बनाई हैं। जब रिवर जाकर ओशन में मिलती है तो एकदम से नहीं मिलती, कई फासले के बाद रिवर ओशन में मर्ज होती है। फिर इसमें हमें अल्लाह की क्या नेमत है, यानी इसमें हमें क्या फ़ायदा, यानी इससे हमें क्या फ़ायदा पहुंचाया, यानी इससे हमको क्या फ़ायदा पहुंचता है। यानी रिवर जो है सो खेतों से होके ओशन में मिलती है। इमीडिएटली अगर ओशन में मिल जाती, यानी ओशन का जो खारा और रिवर का मीठा जो पानी होता है, और टाइड्स के टाइम पे फिर समंदर का पानी उलट के खेतों में आता और खेत तबाह हो जाते। अगर ये लंबा फासला नहीं होता, ये बरज़ख और ये नहीं होते, तो ये पानियों का अलग अलग होना नहीं होता। ये पानी पलट कर फिर ओशन का जो है सो खेतों में आता और खेतों को तबाह कर देता। अल्लाह ताला ने ये सारे इंतज़ामात इतने परफेक्टली और इतने ब्यूटीफुल तरीके से किए हैं, तो इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया तुम कौन कौन सी नेमतों को तुम दोनों झुटलाओगे। और उसके लिए है जहाज़ ऊंचे उठे हुए समंदर में,
اور اونچے پہاڑوں کی طرح، جہاز بھی پہاڑوں کی طرح ایک حصہ پانی میں اور ایک حصہ پانی کے اوپر ہوتا ہے۔ تو 7 کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے، سب کے سب جو اس پر ہے فنا ہونے والے، یعنی ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے رب کی ذات کے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی باقی رہنے والا ہے، وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور باقی رہے گی تیرے رب کی ذات، بزرگی والی یعنی عزت والی، آنریبل، اور کرم والی، آنریبل، احسان کرنے والا، کرم کرنے والا، عزت، بزرگی والا، احسان اور انعام کرنے کی وجہ سے عزت اور بزرگی والا۔ اور 7 کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے، مانگتے ہیں اس سے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، ہر روز وہ نئی شان میں ہیں۔ نئی شان میں ہے مینس ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مصروف ہے، کسی کو بیمار کر رہا ہے، کسی کو شفا دے رہا ہے، کسی کو امیر کر رہا ہے تو کسی کو فقیر بنا رہا ہے، یعنی ہر وہ چیز اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، کسی کو موت، کسی کو پیدا کرتا ہے، پھر کائنات کے ہر کام اس کے حکم سے ہوتے ہیں۔ تو کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے، ان قریب ہم فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے، اے دو بوجھو یعنی جن اور انس کا، ایک تو عمل کے وزن اٹھانے والے، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ ہوں گے یعنی یوم القیامہ میں، اور تمہارے اعمال نامے کا حساب کتاب ہوگا، جو ہے سو متوجہ ہوں گے، رزلٹ ڈکلیئر کیا جائے گا۔ اور دوسرا بھاری بھرکم مفید چیز یعنی جن اور انس باقی مخلوقات سے بیٹر ہے، ان سب سے زیادہ بہتر وہ وزن دار ہو، یعنی تم لوگوں کی طرف متوجہ ہوں گے، تمہارا حساب کتاب ہوگا، یعنی تمہارا حساب کتاب لیں گے۔ تو 7 کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے، اے گرو جن و انس، اگر تم استطاعت رکھتے ہو یعنی اگر تم طاقت رکھتے ہو، تم نکل بھاگو کناروں سے آسمان کے اور زمین کے، تو بھاگ نکلو، نہیں تم بھاگ سکتے مگر ساتھ ایک زور کے، یعنی زمین کے کنارے سے نکل کے نہیں جا سکتے اے انسان، یو آر ان لمٹس انلیس اینڈ انٹل، ایک زور کے، ایک اتھارٹی کی ضرورت پڑے گی، اس کے بغیر تم نہیں نکل سکتے۔ تو یہاں پر دیکھیے قرآن کی ایسی آیت ہے جن کو جو ہے سو آج سے کچھ وقت پہلے تک ان سائنٹیفک سمجھا جاتا تھا، وہ اس وجہ سے کہ سائنس اس وقت تک ایڈوانس نہیں ہوئی تھی، لیکن اب اس 21 سینچری میں سائنس اتنی ایڈوانس ہو گئی کہ وہی ساری آیت پورے طور پہ سائنٹیفک ثابت ہوتی جا رہی ہے، خاص طور سے ایسٹرونومی کے سبجیکٹ میں۔ سب سے پہلے وہ بات جو کلیم کیا جاتا ہے کہ قرآن کو غلط ثابت کرنے کے لیے سائنس کے پہلو سے، اس کے بعد اس آیت کو دیکھیں گے ورڈ بائی ورڈ تاکہ بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ جو اس آیت میں کہی گئی ہے کہ اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم کاسمولوجسٹ کا سنیں گے، نوبل لوریٹ جن کو جو ہے سو فزکس میں نوبل پرائز ملا ہے، وہ بتائیں گے کہ قرآن کی یعنی وہ بتائے ہیں کہ قرآن کی یہ آیت کتنی سائنٹیفک ہے۔ یہ بات سب کو معلوم ہو کہ جو بات 1450 سال پہلے قرآن میں ہے، آج کی کاسمولوجی اس بات کے سامنے کیسے لاجواب ہوتی ہے، یعنی قرآن کو غلط بتانے والے یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ انسان کبھی بھی اس زمین کے حد کو پار نہیں کر سکتا ہے، یعنی اسپیس میں، لیکن آج انسان بہت ترقی کر گیا ہے اور ایسے اسپیس کرافٹ بن گئے ہیں جس کے ذریعے سے جو ہے سو ایسٹرونٹس اسپیس میں جاتے ہیں، بلکہ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن بھی بن گئے ہیں، تو وہاں پہ لوگ جا کے اچھا خاصا وقت گزار کے آتے ہیں، لہٰذا یہ قرآن کی یہ آیت غلط ثابت ہوئی، یہ کلیم ہوتا ہے۔ تو اب آئیے اس آیت کی طرف، آخر کیا بات کی گئی ہے۔ آئیے جنوں کی جماعت، پہلا خطاب کس سے ہے؟ جن سے ہے، پھر کہا گیا والانس، اگر تم میں استطاعت ہے،
یعنی کیپیبلٹی ہے کہ تم نکل جاؤ، کراس کر جاؤ آسمانوں اور زمین کے حدود کو۔ پھر کہا گیا تم ہرگز نہیں نکل سکتے، یعنی اس یونیورس کو، اس کائنات کو پار نہیں کر سکتے الا بالسلطان، مگر یہ کہ اگر تمہیں اختیار دیا جائے، کوئی اتھارٹی دی جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جیسا کہ واقعہ معراج میں ہوا تھا، وہ ایک الگ بات ہے۔ یعنی معراج کا جو واقعہ ہو وہ الگ بات ہے، وہ تو الگ چیز ہے، لیکن انسان اور جن اپنے بل پر اس کائنات کو پار نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ ورڈ ہے سماواتی والارض، اس میں کہا گیا ہے کہ جن اور انس اس پوری کائنات کو کبھی بھی پار نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے قرآن نے ہی جنوں کے بارے میں کہا ہے، جن بہت بڑی سپیڈ سے بہت دور تک جو ہے سو وہ سفر کرتے ہیں، یہاں تک کہ پہلے آسمان کے سرے تک جاتے ہیں، لیکن انسان کبھی نہیں جا سکتا، پہلے کبھی گئے نہ کبھی شاید جائیں گے۔ اب آئیے 21st سینچری کی طرف کہ سائنٹسٹ کا کیا کہنا ہے۔ یہ بات ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ یہ جو یونیورس کا جو سپیس ہے وہ ایکسپینڈ کر رہا ہے۔ یہ ہبل ٹیلیسکوپ سے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ لیا ہے، اور اس کا ذکر ہمیں قرآن کی سورہ زاریات میں بھی ملتا ہے کہ ہم نے اس آسمان کو بنایا ہے اور ہم ہی اس کو پھیلا رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اسپیس کا ایکسپینشن کا جو ریشیو ہے وہ لائٹ کی سپیڈ سے بھی زیادہ ہے۔ لائٹ کے بارے میں ہم پڑھے تھے کہ لائٹ کی سپیڈ کیا ہوتی ہے۔ اس پوائنٹ کو سمجھیے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی آبجیکٹ لائٹ کی سپیڈ سے زیادہ موو نہیں کر سکتی، وہ اسپیس ٹائم کے اندر کی بات ہے۔ اب ڈاکٹر جان میتھر جو کہ امریکن ایسٹرو فزسسٹ ہے، ان 2006 میں فزکس میں نوبل پرائز ملا ہے۔ انہوں نے بھی یہی بتایا کہ اس یونیورس کے ایکسپینشن کا جو ریٹ ہے لائٹ کی سپیڈ سے بھی زیادہ ہے۔ لہٰذا سائنٹسٹ کا یہی ماننا ہے کہ اگر انسان نے کوئی ایسا اسپیس کرافٹ بھی بنا لیا ہے جس کی سپیڈ لائٹ کی سپیڈ سے بھی زیادہ ہو، سپر ٹرمینل سپیڈ سے بھی اگر وہ چلے، تب بھی انسان کبھی بھی اس یونیورس کے ایج کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو ایسٹرو فزسسٹ says how far would you have to travel? Bad news, you would have to travel infinitely for even at the speed of light. That space is moving away faster than light. یہی تو بات اس آیت میں کہی گئی ہے کہ انسان اور جن کبھی بھی اس یونیورس کے باہر نہیں نکل سکتے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے اور جس سچویشن میں نازل ہوئی ہے، مطلب آج سے 1500 سال پہلے عرب کے ریگستانوں میں، جہاں پہ کوئی لیبارٹری تھی، نہ کوئی ٹیلیسکوپ تھا، نہ کوئی سائنٹسٹ، یعنی سائنٹسٹ کی کوئی ٹیم تھی، نہ کوئی ریسرچ ورک تھا، وہاں پر ایسی بات کہہ دی گئی جس کو آج 21st سینچری کی کاسمولوجی میں یہ مان لیا گیا کہ انسان وہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ وہ ڈکلیریشن جو اس وقت دے دیا گیا تھا تو آج پورے طور پر جو ہے سو سائنٹیفک ثابت ہو گیا۔ دیکھیے یہ سائنٹیفک آیت کیسی ہے۔ اب یہ آیت کسی انسان کی بنائی ہوئی ہے یا اس رب کی طرف سے ہے؟ یعنی اس رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ یہ آیت ہے جو اس کاسموس کی یونیورس کا کریٹر ہے، اس پر آپ غور کریے۔ دیکھیے کتنی سائنٹیفک آیتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ہم کو ساری باتیں بتائی۔ تو پھر تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں چھٹلاؤ گے، چھوڑ دیا جائے گا تم پر شعلہ آگ میں سے اور دھواں، اور نہ تم دونوں مقابلہ کر سکو گے، نہ بچ سکو گے، نہ ڈیفینڈ کر سکو گے۔ یعنی اللہ کی تقدیر سے، اختیار سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ قیامت والے دن اگر بھاگ بھی جائے
تو فرشتے آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ کر یا پگھلا ہوا تانبا ڈال کر تمہیں واپس لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے، ہم کو جو ہے سو ہر عذاب سے محفوظ رکھے۔ تو سات کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں چھٹلاؤ گے؟ تو جب پھٹ جائے گا آسمان، ہو جائے گا سرخ چمڑے کی طرح، تیل کی تلچٹ کی طرح۔ تو سات کون سی نعمتوں کے تم دونوں اپنے رب کی تم دونوں چھٹلاؤ گے؟ تو اس دن نہ پوچھا جائے گا اپنے گناہ کے بارے میں کوئی انسان اور نہ کوئی جن۔ تو سات کون سی نعمت کے اپنے رب کی تم دونوں چھٹلاؤ گے؟ قیامت جب قائم ہوگی، قیامت کا ایونٹ ایک ڈیفرنٹ ایونٹ ہے، اور حساب کتاب کا ایک ڈیفرنٹ ایونٹ ہے۔ قیامت کی ہولناکی میں سوال جواب نہیں ہوگا۔ ایک پریشانی ختم ہونے کے بعد پھر دوسری پریشانی، پھر ایک پریشانی کے اوپر دوسری پریشانی نہیں ڈالی جائے گی۔ گناہوں کے بارے میں سوال تو ہوگا، لیکن یہ ایسا ہے گناہوں کو جاننے کے لیے سوال جواب نہیں ہوگا۔ ڈانٹ ڈپٹ کی طور پر سوال کیا جائے گا، پوچھا نہیں جائے گا، صرف بتا دیا جائے گا۔ تو اس دن نہ پوچھا جائے گا اپنے گناہوں کے بارے میں کوئی انسان اور نہ کوئی جن۔ تو سات کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں چھٹلاؤ گے؟ پہچانے جائیں گے مجرم اپنے چہروں کے ساتھ، تو پکڑ لیے جائیں گے پیشانی کے بالوں سے اور قدموں سے۔ تو سات کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں چھٹلاؤ گے؟ یہ ہے وہ جہنم، وہ جو جھٹلاتے تھے، جس کو مجرم گردش کریں گے اس کے درمیان اور درمیان کھولتے پانی کے، یعنی گرم کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا، جس سے ان کی اتڑیاں کٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم کو ہمارے متعلقین کو ایسے عذاب سے محفوظ رکھے جو سخت گرم ہوگا، شدید گرم ہوگا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان ہوتی تھی تو پریشان ہوتے تھے، پوچھتے کیوں پریشان ہوتے؟ تو وہ کہتے معلوم ہے کہ کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں، کس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، یعنی حاضر ہونا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ وہ رب۔ دیکھیے، اگر ہم دنیا میں کسی بڑے کنٹری یا کہیں بھی پرائم منسٹر یا پریسیڈنٹ کے سامنے جب جانا ہوتا، ہماری کیفیت کیا ہوتی؟ تو پھر جب اللہ تعالیٰ جو دونوں جہاں کا مالک، یعنی ساری کائنات کو پیدا کرنے والے، ساری چیزوں کو، ساری مخلوقات کا جو پیدا کرنے والا جو رب ہے، ہم اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کتنا بے پرواہی کے ساتھ اور بیزارگی کے ساتھ ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم کو یہاں پر چیک کرنا ہے۔ تو سات کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں چھٹلا گئے، اور واسطے اس کے جو ڈرے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے۔ دو باغ ہے جو ڈرے، ایک انسان کو دو باغ ہو، یا ہو سکتا ہے جن اور انس کو دو باغ، یعنی انس کو دونوں کو مخاطب کیا گیا ہے، ناٹ مینشن ان اینی پلیس، جن کے الگ باغ ہے یا پھر انس کے الگ باغ ہے۔ تو سات کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ ہری بھری ڈالیوں والے، تو سات کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں دو چشمے ہیں، یعنی کبھی سوکھیں گے نہیں، وہاں پر بہتے ہوئے۔ تو سات کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں ہر قسم کے پھلوں میں سے ہیں دو قسم، یعنی زوج، یہ بھی اللہ کو پتہ ہے، ہو سکتا ہے ڈرائی اور فریش، پھر یا ہو سکتا ہے الگ کلرز، دو کلرز کے۔ تو سات کون سی نعمتوں کے تم اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ تکیے لگائے ہوئے ہوں گے ایسے فرشوں پر، ان کے استر موٹے تانتے کے ہوں گے، اور پھل باغوں کے دونوں پھل توڑیں گے، دونوں باغوں کے وہ پھل جو پکے ہوئے ہوں، جو چننے کے لیے یعنی تیار ہے، یعنی
ایسے پھل جو ریڈی ہے کھانے کے لیے، قریب قریب ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے، تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ ان میں ہوں گی جھکانے والیاں، یعنی جیسے آنکھیں جو ہے سو ان کی چھوٹی کرنا، یعنی با حیا یعنی ورجن ہوگی، یعنی کم کرنا، جھکا کے نگاہوں کو نہیں چھوا ہوگا ان کو کسی انسان نے ان سے پہلے، اور نہ کسی جن نے، یعنی وہ جیمز ہوں گے، پریشیس ہے تو سیفٹی اور پروٹیکٹڈ ہے۔ تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے، گویا کہ یاقوت ہے اور موتی، اور ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے، کہا بدلہ ہے احسان کا سوائے احسان کے کچھ اور ہے، اور ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے، اور ان دونوں کے علاوہ 2 باغ ہے، تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے، نہایت ہی سبز، تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ جنت جو ہے، سونے کی جنت جو ہوگی تو سب چیز سونے کی ہوگی، اور چاندی کی جنت تو سب چیز چاندی کی ہوگی۔ ان دونوں میں 2 چشمے ہیں جوش مارنے والے، تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ ان دونوں میں پھل ہے کھجور کے درخت اور انار، تو ساتھ کون سی نعمتوں کے تم دونوں اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ ان میں اچھی عورتیں ہیں خوبصورت، تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ حوریں ٹھہرائی ہوئی ہے، روکی ہوئی ہے خیموں میں، یعنی ایک موتی میں کاف ٹینٹ ہوگا، تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ نہیں چھوا ہوگا ان کو کسی انسان نے اس سے پہلے، اور نہ کسی جن نے، تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے مسندوں پر، سبز اور نادار نفیس، آؤٹ آف دس ورلڈ ہوں گے وہ، تو ساتھ کون سی نعمتوں کے تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ بہت بابرکت نام تیرے رب کا، صاحب جلال ہے اور کریم ہے، یعنی صاحب اکرام ہے، عزت اکرام یعنی فائدہ پہنچانے والے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان نعمتوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کی نافرمانی نہ کریں، اور ہر نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے سو ان نعمتوں کو بیان کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کی نافرمانی نہ کریں۔ یہاں سورہ رحمان ختم ہوا۔